سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی 6 آیات کی تفسیر پیش کروں گا۔ آیت نمبر 77، 78، 79، 80، 81 اور 82، یہ ٹوٹل 6 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمات حق کو سننے کے بعد مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مزید آگے اس کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، سورہ کہف آیت نمبر 77 آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا تھا جس سفر کا نام ہے سفر موسیٰ علیہ السلام، اور یہ سفر تھا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک ساتھ۔ اس کے اندر 3 مراحل ہیں، یعنی 3 واقعات۔ پہلا مرحلہ آپ نے سن لیا، جو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے جو تختے تھے انہیں چیر دیا، جس کی بنا پر کشتی کے اندر شگاف پڑ گیا۔ دوسرا مرحلہ بھی آپ نے سماعت کر لیا، جس کے اندر ایک وہ بچہ جو کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی گردن کو توڑ دیا، جسے کہا جاتا ہے کہ قتل کر دیا۔ یہ اس کا سیکنڈ مرحلہ تھا۔ اب آج تیسرا مرحلہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ والا واقعہ آج سورہ کہف کی روشنی میں انشاءاللہ ہمارا کمپلیٹ اور مکمل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک سفر شروع ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ جو سفر شروع ہوا اس کو قرآن ان لفظوں میں پیش کر رہا ہے، فَانْطَلَقَا۔ اس کا مطلب یہی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں حضرات مقدسہ یہ سفر کے لیے نکل گئے۔ حَتَّى اِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ، یہاں تک کہ دونوں حضرات پہنچے ایک بستی والوں کے پاس۔ یہاں لفظ قرآن میں مذکور ہے قریہ، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قریہ کا معنی گاؤں بھی کیا جاتا ہے، دیہات بھی کیا جاتا ہے، بستی بھی کرتے ہیں، بعض مرتبہ شہر بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہاں قریہ کا معنی بستی کا کیا گیا ہے۔ جب یہ دونوں حضرات اس بستی میں پہنچے تو یہ طریقہ کار آج بھی قائم ہے، اور ماضی میں ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز میں ہوتا تھا۔ اور وہ طریقہ یہ کہ آپ کسی بستی میں جائیں تو گویا آپ اس بستی والوں کے مہمان ہیں۔ بستی والے جب دیکھتے ہیں نا کہ کوئی اجنبی شخص آیا ہے تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میرا مہمان ہے۔ مہمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہم آپ کو کھلائیں گے پلائیں گے، اور اگر آپ نے ٹھہرنا ہے تو ٹھہرنے کی جگہ بھی ہم دیں گے، یعنی 4 دیواری، بسترا وغیرہ، یہ اس کو کہا جاتا ہے مہمان نوازی۔ تو اب طریقہ کار یہ تھا جو دنیا میں چل رہا ہے، آج بھی چلتا ہے، کہ کوئی اجنبی شخص کسی بستی میں جاتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، شہروں میں نہیں ہے، اگر کوئی کراچی میں آئے تو کون پوچھتا ہے، لاہور میں بھی شاید نہ پوچھے، لیکن آج بھی میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں تو بالکل ٹھیک ہے کہ سندھ کے اندرونی گاؤں کی طرف آپ جائیں، پنجاب چلے جائیں، خیبر پختونخوا چلے جائیں، اگر آپ ان گاؤں میں جائیں گے اور اجنبی ہیں، آپ کو کوئی دیکھے گا تو وہ فوراً کہے گا آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جناب یہ کون ہے،
यानी ज़बानी एतबार से, ज़बान के एतबार से कौन है? बस हमारा मेहमान है। कहते हैं मेहमान जो है ना, ये अल्लाह की रहमत लेकर आता है और अल्लाह की नेमत लेकर जाता है। और बड़ा मशहूर है कि मेहमान जब जाता है ना तो अपने साथ मुसीबतें लेकर चला जाता है। यानी घर के अंदर जो आफात होती हैं, बलियात होती हैं, तो वो अपने साथ लेकर चला जाता है। तो ये जो तरीक़ेकार है इस्लाम ने भी बतलाया और उमूमी तौर पर हमारे लोगों के जहनों में भी है। अब देखें ये दोनों हजरात, एक तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब दूसरे हज़रत सैयदना खिदर अलैहिस्सलाम। अब जब ये बस्ती में आए तो आपको इन दोनों हजरात को किसी ने पूछा ही नहीं, जबकि तरीक़ेकार ये है कि कोई अजनबी शख्स आए तो फ़ौरन ये कहा जाए कि जनाब आप हमारे मेहमान हैं और हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। जब ये बस्ती में आए और किसी ने पूछा नहीं तो अब इन्होंने क्या करना पड़ा? इस्ततअमा अहलहा, ये खुद कहते हैं कि जनाब हमारी मेहमान नवाजी करो। मतलब क्या है? खाना दो, क्योंकि मेहमान तो आ गए हैं लेकिन बस्ती वाले मेहमान नवाजी नहीं कर रहे। जबकि तरीक़ेकार क्या है कि बस्ती वाले मेहमान नवाजी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये बस्ती के ऐसे अफराद थे जिनके अंदर ना लिहाज है, ना मुरव्वत है, ना हया है, यानी कंजूस मक्खीचूस, बिल्कुल बखील हैं। वरना तरीक़ेकार यही था कि मेहमान आए तो मेहमान नवाजी की जाए। अब इन लोगों ने खुद अपने मुंह से कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी है, हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम भी, जनाब हम बस्ती में आए, हम मेहमान हैं, हमारी मेहमान नवाजी करो। लेकिन इन लोगों ने क्या किया पता आपको? इन्होंने डायरेक्ट इनकार कर दिया। कहते हैं फ़अबौ, ये आप देखें येलो कलर का निशान मैंने लगाया। फ़अबौ का मतलब है इन्होंने इनकार कर दिया। भाई किस बात से इनकार कर दिया? अन युदैइफुहुमा, हमने आपकी कोई मेहमान नवाजी नहीं करनी। मतलब क्या हुआ? खाना वाना नहीं मिलेगा, अगर आप ठहरना चाहें तो कोई जगह नहीं मिलेगी, जा सकते हैं आप। यानी इस किस्म की सोच रखने वाले कि जिनके अंदर मुरव्वत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, ये ऐसी बस्ती थी और इन बस्ती वालों ने मना कर दिया। यहां मैं एक और बात पेश करना चाह रहा हूं जो काबिल तवज्जो है। कुरान के जो अल्फाज हैं करिया, जिसका माना मैंने बताया कि बस्ती है, अगर आप उर्दू तराजिम का मुताला करें तो आपको मिलेगा करिया का माना बस्ती मिलेगा, गांव मिलेगा। ये बस्ती कौन सी थी? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो बड़े जलील कदर साहबी हैं, ये लफ्ज़ करिया पर कलाम करते हैं कि कुरान ने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया करिया का, करिया से क्या मुराद है? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं करिया बस्ती है और उस बस्ती का नाम है इंताकिया। अब मैं ये जो इंताकिया है इसका जुग्राफियाई महल वक़ू बताना चाह रहा हूँ, आपके ज़हनों में ये भी बिठाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके ज़हन में आएगा ठीक है ये कराची है, भाई पाकिस्तान में हैदराबाद है, लाहौर है, सखर है। ये इंताकिया कौन सा इलाका है? आपके लिए लफ्ज़ नया होगा कि इंताकिया हमने सुना नहीं है, लेकिन जब आप सर्च करेंगे तो ये आपको महल वक़ू इसका मिलेगा जोग्राफियाई एतबार से। ये इलाका पड़ता है तुर्की के अंदर, जिसे पहले तुर्की कहते थे, आजकल अब इसे टर्की कहते हैं। लफ्ज़ थोड़ा चेंज किया जाता है ना, पहले हम लोगों के मुंह से सुनते थे इसका तलफ़्फ़ुज़ तुर्की, अब टर्की कहते हैं। इसकी एयरलाइन है टर्किश एयरलाइन। तुर्की के अंदर ये एरिया पड़ता है इंताकिया, और तुर्की के अंदर भी ये एरिया जिस जगह पर पड़ रहा है उससे मुल्क शाम की बॉर्डर मिलती है। यानी मुल्क शाम की बॉर्डर के करीब तुर्की का जो एरिया है उस एरिया को इंताकिया कहा जाता है। अब ये जो बस्ती थी इंताकिया, इसका मतलब क्या हुआ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम इस बस्ती में आए, इंताकिया बस्ती के अंदर। अच्छा, अब ये वाक़या तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का है, लेकिन ज़ाहिर बात है मुसलमानों के दरमियान कब आया? जब नबी पर ये वही आई, जब कुरानी आयत उतरी। अब जब ये कुरानी आयत उतरी, फिर आप आयत की तरफ ज़रा आएँ। अब इसके अंदर लफ्ज़ करिया आ गया। जब लफ्ज़ करिया आया तो ये मशहूर हुआ कि करिया से मुराद इंताकिया है, जो कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से बयान फरमाया कि इंताकिया है।
اب یہ بات پہنچی انطاکیہ کے لوگوں کو، یعنی ترکی کے اندر یہ جو بستی تھی نا، یہ انہیں پہنچی۔ جب انہیں یہ بات پہنچی تو پھر یہ اپنے آپ پر ہی نادم ہونے لگے، کہنے لگے ہم لوگوں نے ایسا کیا، یعنی ہمارے آبا نے، جو ہمارے آبا و اجداد تھے، ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور الگ ہے اور نبی علیہ السلام کا دور الگ ہے، دونوں کے درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سینکڑوں انبیاء آئے، یہ بات ذہن میں رکھے گا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد سینکڑوں انبیاء آئے۔ تو اب یہ بات کب پہنچی؟ نبی کے دور میں پہنچی، کیونکہ قرآن کی آیتیں اتری، تو اب وہ تھوڑے شرمندہ بھی ہونے لگے اور ایک طریقے سے ان پر دبا بھی لگنے لگا۔ ان لوگوں نے کیا کیا، انطاکیہ والوں نے یہ اپنے علاقے سے لے آئے 1.5 سارا گولڈ، سونا کا نبی کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یہ آئے مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ اور مکہ شریف آ کر بارگاہ رسالت میں انہوں نے تحفہ پیش کیا۔ تحفہ پیش کرنے کے بعد کیا کہنے لگے سنیے گا، جو قابل توجہ بات ہے۔ یہ لفظ دیکھیں آپ، لکھا ہوا اسکرین پر، فَأَبَوْا۔ ابو کا معنی ہوتا ہے انکار کیا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انطاکیہ کے رہنے والے ہیں اور ہماری بے عزتی ہے، ہمارے آبا اور اجداد نے موسیٰ علیہ السلام کی مہمان نوازی نہیں کی، حضرت خضر علیہ السلام کی مہمان نوازی نہیں کی، یہ ہم پر دبا لگا رہا، ہماری تذلیل ہے، ہم کمتر لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ یہ سارا کام جو ہے انطاکیہ کے لوگوں نے کیا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، یہ جو قرآن کا لفظ ہے فَأَبَوْا، آپ فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا کر دو، توجہ رکھیے گا، میں یعنی قرآن کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ لوگ آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کریں، اب قرآن کو بدلے، کتنا بدلنا ہے؟ اب دیکھیں اسکرین پہ دیکھیں، فَأَتَوْا، الف کے بعد تا ہے، لیکن قرآن کے اندر کیا ہے؟ الف کے بعد با ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں ایک حرف بدل دو، صرف ایک حرف بدلنے کی بات ہے، یعنی قرآن میں ہے با، آپ با کے بجائے تا کر دیں بس۔ اب دیکھیں آپ الفابیٹ جب پڑھتے ہیں، الف با تا، یہ جو با لکھا ہوا ہے آپ اسے ہٹا دیں اور اس کی جگہ پر تا لگا دیں، بس ہم اتنا چاہتے ہیں۔ اچھا آپ یہ کیوں چاہتے ہیں سنیے گا، اس لیے کہ جب آپ یہ پڑھیں گے فَأَبَوْا، اس کا مطلب یہ نکلے گا انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا، اور قرآن یہی بیان کر رہا ہے، بدلا قرآن یہی رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اسے پڑھیں فَأَتَوْا، یعنی با کو صرف تا لگا دے، اب مطلب کتنا چینج ہو رہا ہے یہ بھی ذرا آپ غور کریں۔ مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے مہمان نوازی کی پیشکش کی، آؤ آؤ ہم مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں معنی کتنا چینج ہو گیا، صرف با سے تا کرنا تھا، اور کیا عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ بس ہماری ایک ریکویسٹ ہے، کیونکہ ہماری تذلیل ہے، لوگ ہم پر انگلی اٹھائیں گے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی مہمان نوازی نہیں کی۔ اچھا لوگ ہم پر انگلی اٹھائیں گے ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کی مہمان نوازی نہیں کی، لوگ کہیں گے دیکھو اس بستی والے ایسے، یہ قریہ والے ایسے، یہ علاقے والے ایسے۔ بس ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ با کو تا کر دے اور کچھ ہم نہیں کہتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جواب دیا، کیا میں قرآن کو بدل دوں؟ نہیں، قرآن نہیں بدلا جا سکتا، یعنی با کو تا بھی نہیں کر سکتے، اور قرآن کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، اور قیامت تک اللہ اس قرآن کی حفاظت کرتا رہے گا، اور یہ تذکرہ بھی خود قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا۔ اب پھر اب آیت کریمہ کی طرف آئے۔ اب کیا ہوا جناب، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اب جب مہمان نوازی سے انکار کر دیا تو اب ان کی نیچر تو واضح ہو گئی، یعنی جس کو کہتے ہیں گویا ایک طریقے سے گھٹیا نیچر اور گھٹیا سوچ، کہ مہمان نوازی تو غیر مسلم بھی کرتا ہے، مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی کرتا ہے، لیکن ان لوگوں نے منع کر دیا۔ تو اب اس کے بعد ظاہر بات ہے یہ وہاں سے ہٹے، جب ہٹے تو حضرت خضر نے ایک دیوار دیکھی۔ دیوار کتنی بڑی تھی جناب؟ دیوار تھی تقریباً 100 آت، یہ ائمہ تفاسیر نے لکھا، 100 آت اوپر یہ دیوار تھی، اور وہ دیوار ایسی تھی کہ قریب ہے کہ گر جائے، یعنی ٹوٹ جائے۔ حضرت خضر نے کیا کیا؟ یہ کام حضرت خضر نے کیا، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا۔
حضرت خضر نے اس دیوار کی مرمت کر دی. اور مرمت ایسے نہیں کی, ظاہر بات ہے جب 100 ہاتھ اوپر دیوار ہو تو مرمت اکیلا آدمی کر بھی نہیں سکتا, بلکہ اس کے لیے ایک اور بندہ ہیلپر کے طور پر چاہیے. ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ آج کل کیا کرتے ہیں کہ جناب ایک بندہ ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ ایک ہیلپر ہوتا ہے. اب یہ دیوار 100 ہاتھ اوپر ہے, لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے بس اس پر ہاتھ پھیرا, دیوار بالکل ٹھیک ہو گئی. یہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی کرامت کہہ دیں, یا پھر حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا معجزہ کہہ دیں کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا معجزہ ہے. اچھا, جب حضرت خضر نے یہ کیا, اب دیکھیں علاقے والوں نے کیا کیا جناب, غیر مروت کام, گھٹیا کام, مہمان نوازی نہیں کر رہے. حضرت خضر نے کیا کام کیا, بہترین کام کیا, اچھا کام کیا. اب اسی بات کو قرآن ذکر کرتا ہے, سنیے گا. قرآن کہتا ہے فوجدا, یہ قرآن کے الفاظ, اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں نے پایا فیہا, اس بستی کے اندر. بستی کا نام میں نے ابھی آپ کو بتا دیا, انطاکیہ. کیا پایا جناب, جدار, دیوار پائی. اور دیوار کے بارے میں بتا دیا کہ 100 ہاتھ بلند یہ دیوار تھی. یرید ان ینقض, اب یہ دونوں حضرات دیکھ رہے ہیں کہ دیوار کیسی ہے, قریب ہے کہ ابھی گر جائے گی, بہت سیدھا ہو چکی ہے, یعنی کوہنا لگ رہا تھا, بس اب یہ گرنے کو ہے, گرنے والی ہے دیوار. حضرت خضر نے کیا کیا, فَأَقَامَهُ, حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا. اب دیکھیں قرآن یہ بتا رہا ہے یہ کام سر انجام دینے والے حضرت خضر ہیں, ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام شریک نہیں تھے. اب اس کے بعد کیا ہوا, جب یہ منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان لوگوں نے ایسا کیا اور پھر بھی حضرت خضر ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات آئی, کاش کہ حضرت خضر یہ کرتے, ان کو کہتے دیکھو تمہاری جو یہ دیوار ہے نا, یہ دیوار میں ٹھیک کر دیتا ہوں, اس کی اجرت دو. یہ کر سکتے تھے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام. یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آئی. جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہہ دیا. اب کیا کہتے ہیں سنیے گا, قرآن کہتا ہے کالا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, کاش کہ آپ یہ کرتے نا, میں دیوار ٹھیک کرنے سے آپ کو نہیں روک رہا, ٹھیک ہے آپ دیوار ٹھیک کریں, میں منع تو نہیں کروں, اچھی بات ہے نا, اچھا کام ہے, لیکن آپ یہ کرتے کہ دیوار ٹھیک کرتے اور ساتھ میں ان کو کہتے کہ دیوار ٹھیک کرنے کی اجرت دو, پیسہ لاؤ اس کا. اب اس سے کیا ہوتا ہے, ظاہر بات ہے جب اجرت ملتی تو یہ مہمان نوازی کرے نہ کرے, ہم خود پیسوں سے سامان خرید لیں گے اور کھا لیں گے. لیکن آپ نے یہ نہیں کیا. اب یہ مشورہ کون دے رہا ہے, یہ بات کون پیش کر رہا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام. لیکن ہوا یہ کہ یہ ہو گئے 3 واقعے. پہلا ہو گیا تختے والا, دوسرا ہو گیا جناب بچے کو آپ نے ہلاک کر دیا, اور اس وقت یہ طے ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے درمیان, اب کی بار میں ٹوکوں گا نہیں. اور حضرت خضر نے کہا تھا آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے بیچ میں, آپ نے خاموش رہنا ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو یہ کہہ دیا تھا اب کی بار اگر میں نے ٹوکا یا کچھ کہا تو پھر ہماری راہیں کیا ہو جائیں گی, جدا جدا ہو جائیں گی. تو اب حضرت خضر نے فرمایا, اور جو حضرت خضر نے فرمایا قرآن کہتا ہے کالا, حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک, اے موسیٰ بس یہ بات ختم ہو گئی, آپ کا راستہ الگ, میرا راستہ الگ, آپ کی اور میری راہیں کیا ہو گئی, جدا جدا ہو گئی. اب یہ واقعہ ایک طریقے سے کمپلیٹ ہو چکا. لیکن اب حضرت خضر جو ہے نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں اے موسیٰ آپ نے 3 مرتبہ مجھ سے سوال کیا, اعتراض کیا یا ٹوکا, اور میں آپ کو کہتا رہا کہ آپ سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں جواب نہیں دیتا. اب آپ جو سوال کر رہے تھے, جو آپ اعتراض کر رہے تھے یا آپ ٹوک رہے تھے, آپ اپنی جگہ پر ٹھیک تھے. ظاہر بات ہے آپ دیکھ رہے تھے تصویر کا ظاہری رخ, اور میں دیکھ رہا تھا باطنی رخ. ظاہر الگ تھا, باطن الگ تھا. اب وہ جو باطن ہے نا,
میں اسے پردہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. تو اب حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے سأنبئک بتأویل، اے موسیٰ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ جو راز ہے نا ان راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں تاکہ باتیں کلیئر ہو جائے کہ اس کا پچھلا رخ کیا تھا، بیک سائڈ والا اس کا رخ کیا تھا، اور اسی کی بنا پر آپ کیا کر رہے تھے، ما لم تستطیع علیہ صبرا، کیونکہ آپ جب دیکھ رہے تو آپ کو صبر نہیں ہو رہا تھا، اور آپ یا تو سوال کرتے یا ٹوکتے یا آپ اعتراض کر دیتے تھے. تو اب میں ان باتوں کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ مجھے یہ علم اللہ نے دیا اور یہ کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے. اب آگے آئیں سورہ کہف آیت نمبر 79 کے اندر حضرت خضر نے وعدے کیا کہ یہ کشتی جو تھا نا اس کا جو تختہ میں نے توڑ دیا اور کشتی کے اندر میں نے شگاف کر دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر عیب آ جائے، اور عیب اس لیے میں لانا چاہتا تھا کہ یہ کشتی کنارے پر جائے گی، اس کنارے پر بادشاہ ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جو کشتی بالکل صحیح ہوتی ہے یعنی درست ہے سالم ہے تو اس کشتی پر وہ قبضہ کر لیتا. تو میں یہ بچانے کے لیے میں نے عیب کیا ہے، یعنی بظاہر ایسا لگ رہا تھا میں غلط کر رہا ہوں لیکن در حقیقت میں نے یہ جو کیا ہے یہ بالکل صحیح کیا ہے. اب دیکھیں اسے قرآن بیان کرتا ہے اما السفینۃ، یہ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، قرآن کہتا ہے یہ جو کشتی تھی نا یہ کشتی مسکینوں کی تھی. دیکھیں قرآن کہتا ہے مساکین، اور یاد رکھیے گا مسکین کی ایک تعریف تو یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کا نہیں ہے، لیکن مسکین اسے بھی کہا جاتا ہے جو مستحق زکوٰۃ ہو، یہ بات ذہن میں رہے. اور یہاں یہی مراد ہو سکتے ہیں مساکین، یہ کشتی مسکینوں کی ہے، یعملون فی البحر، یہ کام کاج کرتے سمندر میں. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، اے موسیٰ میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی میں عیب کو داخل کر دو، یعنی عیب زدہ کر لو. کیوں؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، کیونکہ یہ کشتی اب جہاں جا رہی ہے نا کنارے پر وہاں بادشاہ ہے، ایک بادشاہ موجود ہے، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. یأخذ کل سفینۃ غصبا، اور وہ شریر قسم کا بادشاہ ہے، وہ جب کشتیوں کو دیکھتا ہے خوبصورت لگ رہی ہے صحیح و سالم لگتی ہے وہ چھین لیتا ہے، غصب کرتا ہے. دیکھیں قرآن کہتا ہے غصبا، یعنی غصب کرتا ہے، چھین لیتا ہے، کہتا ہے جاؤ. تو حضرت خضر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے کیا کہ اس عیب کی وجہ سے ان کی کشتی بچ جائے گی. میں یہاں کچھ نکات بتانا چاہ رہا ہوں اور یہ نکات قرآنی ہیں جو اس آیت سے نکلے ہیں، میں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ توجہ سے سنیے گا. یہاں ایک بات واضح ہو گئی، اگر آپ کے پاس ٹوٹل دو راستے ہوں، ٹوٹل دو راستے، تیسرا راستہ نہ ہو، میری بات نوٹ کیجئے گا، صرف دو راستے اور دونوں راستوں کے اندر کیا نقصان ہے اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ ہی نہیں ہے، تو اب یہاں سے واضح ہوا کہ آپ کون سے راستے کا انتخاب کریں گے. دیکھیں نا، ایک لوز ہو رہا ہے اسمال اور ایک لوز ہو رہا ہے بگ، یعنی چھوٹا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس تیسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ٹوٹل دو آپشن ہیں. جب دو آپشن آپ کے پاس ہوں گے تو قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے، اور یہ اصول فقہ کا قانون بھی ہے جو ہم درس نظامی میں طلباء کو پڑھاتے ہیں، ہدایہ کے اندر استعمال ہوتا ہے، کہ جب دو راستے ہوں دونوں راستوں میں کیا لوز ہے، نقصان ہے اور مصیبت ہے، اور تیسرا راستہ نہ ہو تو اب آپ کو دین بھی کہتا ہے، دنیا بھی کہتی ہے، عقل بھی کہتی ہے اور قرآن بھی کہتا ہے آپ اس راستے کو چوز کریں جس میں نقصان کم ہو، کیونکہ آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے نا. ہاں اگر آپ کے پاس تیسرا راستہ ہوگا تو آپ وہ لے لیں گے، لیکن اگر دو راستے ہیں اور دو میں ایک میں نقصان کم ہے اور ایک میں نقصان زیادہ ہے تو پھر دنیا بھی کہتی ہے، دین بھی کہتا ہے اور عقل بھی کہتی ہے کہ آپ چھوٹے نقصان والے راستے کا انتخاب کریں. دیکھیں کشتی چلے جائے یہ بڑا نقصان ہے یا کشتی میں تھوڑا عیب ڈال دیا جائے یہ بڑا نقصان ہے.
ظاہر بات ہے اگر کشتی میں اگر عیب آ گیا ٹھیک ہے چھوٹا نقصان ہے، لیکن کشتی چلی گئی تو بڑا نقصان ہے نا، تو ٹھیک ہے چھوٹا نقصان ہو گیا، آپ اسے ایکسپٹ کریں۔ یعنی حضرت خضر نے وہ راستہ چوز کیا کہ جس کے اندر چھوٹا نقصان ہے، اور امت کو، اس قوم کو درس دے دیا کہ اگر آپ کے پاس تیسرا راستہ نہ ہو تو چھوٹے نقصان والے راستے کا اختیار کرو۔ ایک بات یہ بات ہے کہ اب دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ، بعض مرتبہ ایک وقتی نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں کشتی کا نقصان ہوا نا، ظاہر بات ہے اس کا تختہ توڑ دیا، شگاف ڈال دیا، نقصان تو ہوا ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے ایک وقتی نقصان آپ کو بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ میں مثال دوں، جیسے مثال کے طور پر آپ کی بائک میں کوئی نقصان ہو گیا، اس کا خرچہ ہے 1000 روپے یا 2000 روپے، تو اب جب وہ 1000 یا 2000 خرچہ ہوا تو ٹھیک ہے وقتی نقصان ہے، لیکن اس سے بڑا نقصان کہ بائک ہی چلے جائے، بائک ہی گئی۔ اب مجھے بتائیں کون سا نقصان ایکسیپٹیبل ہوگا؟ ظاہر بات ہے چھوٹا والا ہوگا۔ تو بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وقتی جو نقصان ہوتے ہیں ان وقتی نقصان سے اللہ ہمیں بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ اور صبر اور شکر کا طریقہ بھی یہی ہے، صبر اور شکر کا طریقہ بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کی بائک کا نقصان ہوا، کار کا نقصان ہو گیا، گاڑی کا نقصان ہو گیا۔ اب اگر آپ اسی نقصان کو دیں گے تو بے صبری بن جائے گا، یار دیکھو میرا نقصان ہو گیا، یار دیکھو میرا نقصان۔ آپ یہ نہ سوچیں، آپ یہ سوچیں یار یہ چھوٹا نقصان ہوا، میں بڑے نقصان سے تو بچ گیا نا، بڑا نقصان کیا پوری گاڑی چلی جاتی۔ تو جب آپ یہ سوچیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ صابر بھی بنیں گے اور شاکر بھی بنیں گے۔ لیکن جو نقصان ہوا اسی کے پیچھے پڑے رہیں گے نا تو پھر صبر بھی نہیں ملے گا اور شکر بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ سے جائے فوراً آپ اس سے بڑی چیز کا تصور کریں کہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا، اس سے بڑی چیز۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے نا سائیکل بجا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب کسی نے کہا یار دیکھو اس کے پاس سائیکل ہی ہے اور کچھ تو نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ یار سائیکل ہے یہ بھی تو نعمت ہے، ورنہ سائیکل بھی چلی جاتی۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے پاؤں ہیں، تو پاؤں بھی تو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ یار ٹانگیں تو ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس لیے کبھی بھی کوئی چھوٹی مصیبت آئے تو فوراً آپ بڑی مصیبت کو یاد کریں۔ بڑی مصیبت کو یاد کریں گے تو پھر آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ جذبہ کس کا ہوگا؟ صبر کا ہوگا اور شکر کا ہوگا۔ اب آئیں سورہ کہف آیت نمبر 80۔ اب دوسرے واقعے کی توضیح۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، یہاں حضرت خضر نے وعدے کیا کہ میں نے جس بچے کو ہلاک کیا اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا یہ بدبخت ہے۔ اب دیکھیں کسی کے مقدر میں لکھا ہوا ہے بدبخت، اس کا علم مجھے اور آپ کو نہیں ہوگا، اس لیے میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ فیصلہ کر سکتا ہے نبی جس کی طرف وحی آتی ہے، وہی یقینی بات ہے۔ اب وہ لڑکا تھا بدبخت، اور والدین جو ہے نا نیک تھے، اور وہ اپنے بچے سے پیار کرتے تھے۔ اب اس بات کا ڈر ہو گیا کہ بڑا ہو کر یہ اپنے والدین کو بگاڑ دے گا۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ حضرت خضر کو کہا اس بچے کو مار دو، یہ اپنے والدین کو بگاڑ دے گا۔ اچھا اب اس بچے کو مار دیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت خضر یہ بتانے لگے کہ اللہ اس سے اچھی نعمت دے گا۔ اب دیکھیں قرآن ذکر کرتا ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ لڑکا فَكَانَ أَبَوَاؤُهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کی ماں اور باپ کون تھے؟ مسلمان تھے۔ فَخَشِينَا، بس ہمیں خوف ہوا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ یہ بچہ اپنے والدین کو سرکش بنا دے گا اور کافر بنا دے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا سنیے گا اگلی آیت میں۔ حضرت خضر بتاتے ہیں فَأَرَدْنَا، بس ہم نے ارادہ کیا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے، یعنی بچے کو مار دیا جائے، اب بچے کو جب مارا جائے تو اس کا بدل دیا جائے۔ دیکھیں بدل میں ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں متبادل، بدل، اور ایک لفظ آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ نعم البدل، دونوں میں فرق ہے۔
بدل تو ٹھیک ہے، یہ جیسا ایسا، نعم البدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی اچھا۔ اب حضرت خضر کیا فرماتے سنیے، حضرت خضر نے فرمایا کہ ہم نے یہ ارادہ کیا اس کو تو مار دیں، لیکن والدین کو اس کا بدل ملے گا، اور وہ بدل نہیں بلکہ نعم البدل ملے گا۔ اب اس کو قرآن ذکر کرتا ہے، خیرم منہ، یہ بچہ جو مرا نا، اللہ اس سے بہتر اولاد دے گا، مر گیا اس سے بہتر اولاد دے گا۔ اور وہ اولاد کیسے دے گا؟ لفظ دیکھیں، زکوٰۃ، یہ لفظ تو بڑا مشہور ہے، لفظ زکوٰۃ سنتے، ارکان اسلام میں ہے نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ کا لفظ آیا۔ زکوٰۃ کا معنی کیا پتہ ہے؟ پاکیزگی، ایمان بھی ستھرا ہو اور گندگی سے بھی ستھرائی ہو، صفائی ہو۔ یعنی رب کہتا ہے، جو حضرت خضر نے ذکر کیا کہ یہ بچہ تو ہم نے لے لیا کیونکہ حضرت خضر نے اسے ہلاک کر دیا، لیکن اب جو ہم دیں گے اولاد وہ کیسی ہوگی؟ اس سے بہتر ہوگی، خیر منہ ہو۔ اور وہ اولاد کیسی ہوگی؟ زکاتن، اس کا من بھی اجلا ہوگا اور تن بھی اجلا ہوگا، دونوں صاف ستھرے ہوں گے۔ اچھا، وہ اقرب، اور ہم ان والدین کو ایسی اولاد دیں گے جو اپنے والدین کے زیادہ قریب ہوگا، بھاگے گا نہیں، والدین کے ساتھ رہے گا، ہاں ابا کیسے ہو، ہاں اماں کیسے ہو، ایسا نہیں، پوچھتا ہی نہ ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد رحمہ، ہم ایسی اولاد دیں گے جو نرم دل ہوگی۔ یہ اللہ نے کیا، اور کیا ہوا پتہ آپ کو؟ مفسرین نے اس مقام پر لکھا، اللہ نے بیٹا تو لیا، لیکن بیٹا لیا اور اب کی بار دی بیٹی دی، اور بیٹی کیسی تھی پتہ ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں وہ بیٹی جب بڑی ہوئی نا، یہ نبی کے نکاح میں آئی۔ اب مجھے بتائیں والدین کیا بن گئے؟ نبی کے سسر، یہ بڑا شرف مل گیا نا۔ بیٹا لے لیا رب نے، کیونکہ بیٹا جو تھا نا اس سے یہ خدشہ تھا یہ اپنے والدین کو بگاڑ دے گا، کیونکہ والدین اس بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے، کہیں وہ اپنی آخرت کو خراب نہ کر دیں، اس سے اللہ نے ارادہ فرمایا کہ بیٹے کو ہلاک کر دیا جائے۔ اب بیٹی دی جائے، اور بیٹی ایسی دی جو نبی کے نکاح میں آئی۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جب ان کی بیٹی کا نکاح نبی سے ہوا تو اللہ نے ان سے جو بچے پیدا کیے وہ بھی نبی تھے۔ اب کیسا شرف ملا، یعنی یہ سمجھے کہ یہ سسر اور ساس بنے نبی کی۔ اچھا، اور پھر نانا کس کے بنے؟ نبی کے۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا، یعنی لیا اور لینے کے بعد کیا دیا؟ نعم البدل، خیر منہ زکاتوں و اقرب رحمہ عطا فرما دیا اللہ رب العزت نے۔ اس کے بعد سورہ کہف آیت نمبر 82۔ اب آ گیا دیوار والا معاملہ۔ دیوار والا معاملہ یہ تھا جناب کہ وہ جو دو یتیم بچے تھے، دو یتیم بچوں کا ابا تھا، ابا بڑا نیک تھا، دو یتیم بچے تھے، ابا نیک تھا۔ ابا نے کیا کیا؟ تھوڑا خزانہ رکھا تھا، تھوڑا سونا سلور، گولڈ سلور یہ رکھا ہوا تھا۔ ابا نے اس خزانے کو زمین کے اندر چھپا دیا، اور یہ دیوار اسی کے اوپر تھی، اور ابا نے یہ خزانہ اللہ کے حوالے کیا تھا، یا اللہ یہ میں نے تیرے حوالے کیا، کیونکہ اگر میں نے کسی کے پاس رکھا نا اس کی نیت خراب ہوگی، لے لے گا، میری اولاد کو نہیں ملے گا۔ مولا تو محافظ ہے، اور میری اولاد کے لیے جب میری اولاد بڑی ہو جائے نا تو یہ ذریعہ بنانا کہ یہ خزانہ میری اولاد کو مل جائے۔ یہ اب وہ جو خزانہ تھا اس دیوار کے نیچے چھپا ہوا تھا، اگر وہ دیوار ٹوٹتی نا تو خزانہ سامنے آ جاتا، اور اس خزانے کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہا تھا۔ اور حفاظت میں لگایا کس کو پتہ ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کو۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن سے وَأَمَّا الْجِدَارِ، جدار کہتے ہیں دیوار کو، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمَيْنِ فِي الْمَدِینَةِ، فرمایا یہ دیوار جو تھی نا اس کے نیچے کیا تھا جناب؟ دو یتیم بچوں کا شہر میں خزانہ تھا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، کنز کہتے ہیں خزانے کو، ان دونوں کا خزانہ تھا۔ اچھا، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ توجہ رکھے گا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان لفظوں کو نوٹ کریں جو قرآن بیان کر رہا ہے۔
कुरान कहता है खजाना था यतीम बच्चों का, अब्बा का इंतकाल हो गया, और अब्बा कौन था? अबूहुमा सालिहा, इनका अब्बा बड़ा नेक था। ये कुरान कह रहा है वकाना अबूहुमा सालिहा, कि इनका अब्बा जो था ना, फादर, डैडी, ये बड़ा नेक था। अब रब ने क्या इरादा किया? फ़अरादा रब्बुका, नेक है ना, तवज्जो रखिएगा, नेक है बाप, ये बाप का सिला मिल रहा है, नेकी का सिला। फ़अरादा रब्बुका, रब ने इरादा किया, अन यबलुगा अशुद्धहुमा, कि रब जो है ना ये खजाना, ये जो नेक मर्द था उसकी औलाद तक पहुंचा दे। ये रब ने इरादा किया। कुरान कह रहा है वयस्तखरिजा कंज़हुमा, और ऐसे असबाब पैदा कर दे कि खजाना महफूज रहे, और जब ये बड़े हो जाए तो खजाना इनके हाथ आ जाए। और ये क्यों है? कुरान कहता है रहमतम मिन रब्बिक, ये तेरे रब की रहमत है। अब देखे खजाने की हिफाजत कौन कर रहा है? अल्लाह, और जिम्मे किसके लगा दिया? हजरत खिदर का, क्योंकि जाहिर बात है वो दीवार गिरती खजाना जाहिर हो जाता। हजरत खिदर को कहा दीवार दुरुस्त कर दो ताकि खजाना सेफ हो जाए, खजाना महफूज हो जाए, और जब ये जवान हो गए ना बच्चे, तो मैं रास्ते बना दूंगा, ये खुद पहुंच जाएंगे और इन्हें अपना खजाना मिल जाएगा। पता ये चला, ज़हन में रखिएगा, नेकी सिर्फ आपको फायदा नहीं देगी। बड़ी अहम बात बता रहा हूं मैं, नेकी की बरकत बता रहा हूं। नेकी सिर्फ आपको फायदा नहीं देगी, नेकी आपकी नस्लों को भी फायदा देगी। ये यहां से पता चला, क्योंकि रब जब हिफाजत कर रहा है, भाई बहुत से लोग हैं ना, लेकिन रब इस खजाने की हिफाजत क्यों कर रहा है? वजह क्या है? कुरान ने वादे कहा है वकाना अबूहुमा सालिहा, के वालिद, इसका वालिद जो ना बड़ा नेक आदमी था, बड़ा मुत्तकी परहेजगार था। उसकी लाज रखी जा रही है कि जनाब तू नेकी करता था ना, तो इसका फायदा तो तुझे तो होगा, तेरी नस्ल को भी होगा। और कैसे हुआ? जो खजाना तूने छुपाया है वो तेरी नस्ल तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया कि बाप अगर नेक होता है, नाना नेक होता है, दादा नेक होता है, उसका असर मुंतकिल होता है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि नेकी की बरकतें जैसे उस शख्स को मिलती है जो नेकी कर रहा है, तो उसकी बरकतें उसकी औलाद को भी मिलती है। लेकिन शक्ल कौन सी होती है अल्लाह बेहतर जाने। देखे ना, कभी शक्ल ये मिलती है कि बाप नेक है तो बेटा भी नेक निकल आता है, तो ये बरकत मिल गई बाप की वजह से। अच्छा, कभी इसकी शक्ल अलग होती है। शक्ल अलग कैसे होती है? कि भाई बाप नेक था, नेकी की बरकत औलाद को मिली, लेकिन वो बरकत उसके नेक होने की नहीं मिली बच्चे के, बल्कि बरकत क्या मिली कि खुशहाली से जिंदगी गुजार रहा है। या कोई तकलीफ आने वाली थी, तकलीफ दूर हो रही है। भाई तकलीफ क्यों दूर हो रही है? अल्लाह देख रहा है। तकलीफ बेटे पर आई, इसका बाप नेक था ना, तो इस बेटे से तकलीफ को दूर कर दिया जाए, इस बेटे से मुसीबत को दूर कर दिया जाए, क्योंकि ये कुरान का पैगाम है वकाना अबूहुमा सालिहा। कुरान क्लियर कह रहा है कि ये जो अल्लाह की तरफ से शफकतें, रहमतें, मोहब्बतें, और ये जो है ना, ये समझे कि दरिया रहमतें जो बांटी जा रही है, इसका सबब क्या है? इसका सबब यही है कि इनके वालिद जो है वो नेक है। अच्छा, अब आखिरी बात दर्स के इख्तिताम की तरफ। हज़रत खिदर ने फरमाया, ये आपको तो लगा ना कि सारा मैंने किया है। ज़ाहिर बात है, अगर मैं नहीं करता तो फरिश्ता करता। मैं रूह कब्ज़ करने कौन आता है? फरिश्ता आता है ना, अल्लाह फरिश्तों के ज़िम्मे लगा देता। तो हज़रत खिदर कह रहे, आप ये ना समझे कि सब मैं ऐसे अपनी तरफ से कर रहा हूँ। हज़रत खिदर इसकी वज़ाहत करवा रहे। हज़रत खिदर फरमाते वमा फ़अलतुहु अन अमरी, फरमाया ये मेरी तरफ से नहीं था, ये मेरा अपना अमर नहीं था, ये सारा मेरे रब का आर्डर था। ये सब मैं जो कर रहा था रब के हुक्म पर कर रहा था, जिस पर आपको क्या हो रहा है? कुरान कहता है ज़ालिका तअवीलु मा लम तस्ति' अलैहि सब्रा, जिस पर आपको सब्र नहीं हो रहा था, क्योंकि वो आप पर मख्फी था, मुझ पर मख्फी नहीं था। अल्लाह ने मेरे आगे से पर्दे उठा दिए थे। ये हज़रत खिदर ने फरमाया। अब यहाँ ये हमारा दर्स तो मुकम्मल हो गया। सुनो अल्लाह
کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو